نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم آمینہ کے دلارے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمارا آج اس نشست میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے، اپنی ذات کی معرفت کے لیے اس پوری عالم میں مختلف نشانیوں کو بکھیر رکھا ہے تاکہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اللہ رب العزت کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی تاکہ وہ عقل کے ذریعے میری معرفت کر سکے، اور صرف عقل عطا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو ہمارے پاس بھیجا، اور ہر ایک کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، اس کو پہچان جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں۔ آج کی اس نشست کا عنوان 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی صفات میں غور و فکر کریں تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو سکے، ہمارا یقین وہ پختہ ہو سکے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر۔ اور دوسرا، آج کی اس نشست کا عنوان آخری لمحات میں سیلاب زدگان کے متعلق ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ناداروں، مفلسوں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات جس طرح عرض کر چکا کہ بے شمار ہے، اس میں سے چند صفات کو آج کی نشست میں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت کی خالق ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ تنہا پیدا کرنے والی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی ذات خالق نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی ہے، کسی جانور کی یا کسی چیز کی بوسیدہ ہڈی ہے۔ وہ شخص جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، جس نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان سے جاری نہیں کیا، وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو بوسیدہ ہڈی ہے اس کو کیا زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے شخص، اللہ رب العزت کی ذات نے تو اس وقت انسان کو پیدا کر دیا جب یہ ہڈی بھی موجود نہیں تھی، آج یہ ہڈی تو موجود ہے نا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو انسان کو اور ہر شے کو از سر نو پیدا کرنے والی ہے۔ جب مٹیریل بھی دستیاب نہیں تھا، جب کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اللہ رب العزت نے انسان کو اس وقت بھی پیدا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ خالق ہے۔ اور اللہ رب العزت کی دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ رب العزت وہ واحد ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایک ذات ہے اور وہ مالک ہے۔ کیسے اللہ رب العزت کی ذات ایک ذات ہے اور وہ کیسے ہر شے کا مالک ہے؟ کسی ملحد نے، کسی غیر مسلم نے ایک عورت کو چرخہ کاٹتے ہوئے دیکھا تو جا کر اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی شے ہے، تم خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہو، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ اللہ رب العزت کے ہونے کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے جسے میں کاٹ رہی ہوں، جس سے میں سوت کو کاٹ رہی ہوں۔ تو اس ملحد نے بڑے تعجبانہ انداز سے پوچھا کہ خدا کے ہونے کی دلیل تمہارا چرخہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ چرخہ میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں اسے نہ چلاؤں تو یہ چل نہیں سکے گا، یہ بند ہو جائے گا۔ تو کائنات کا اتنا بڑا نظام جو بغیر ترتیب کے نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کو چلانے والی بھی تو کوئی ذات ہوگی نا۔ تو اس غیر مسلم نے کہا چلو تمہاری یہ بات تسلیم کر لی کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، لیکن اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تم کہتے ہو خدا کی ذات ایک ہے، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے کہا کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل وہ بھی میرا یہ چرخہ ہے۔ اس ملحد نے کہا، اس کافر نے کہا کہ خدا کے ہونے کی دلیل کو تو میں نے مان لیا، لیکن خدا کے ایک ہونے کی دلیل یہ چرخہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا، اس خاتون نے کہا جس کا دل ایمان کی شمع سے روشن تھا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو، اس کے ایک طرف پر چلانے والی چیز لگی ہوئی ہے، اس کو میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر اس کے دوسری سائیڈ پر بھی چرخے کے دوسری جانب بھی ویسی چیز لگا دی جائے، ایک طرف سے میں چلاؤں دوسری طرف سے دوسرا چلانے والا چلائے، تو یہ چرخہ چل نہیں سکتا۔
یہ چرخہ زور زبردستی کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا لیکن چلے گا نہیں۔ تو دیکھو کہ کائنات کا نظام کس قدر حسین طریقے سے چل رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کائنات کے نظام میں کوئی بے ترتیبی آئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے، یہ چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، اگر دو چلانے والے ہوں تو نہیں چل سکتا۔ اسی طرح کائنات کا نظام اگر دو خداؤں کے ہاتھ میں آ جائے تو کائنات کا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ یہ خدائے وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری اللہ رب العزت کی صفت، وہ صفت علیم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر شے کو جاننے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو بھی جاننے والا ہے جو ہم رات کی تاریکیوں میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ان کاموں کو جاننے والی ہے جن کو ہم دل سے نہیں کرتے بلکہ ریاکاری کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ سب کچھ جاننے والی ہے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ مادہ وہ کیا جنے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر شے کو جاننے والی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ہستیاں تشریف فرما ہے، اور ایک ماجرا دیکھتی ہے، ایک واقعہ دیکھتی ہے کہ سامنے ایک چڑیا سمندر کے پاس آتی ہے اور ایک چونچ پانی برتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، میرے پاس اور تمہارے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ رب العزت کے علم سے حاصل کردہ ہوا صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی کو حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات علام الغیوب ہے کہ ہر شے کو جاننے والی ذات میرے مالک کریم کی ذات ہے۔ ہر شے کو جاننے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو آج دیکھیے کہ ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا سا علم موجود ہے، لیکن ہم آج اس کے اوپر اتراتے پھرتے ہیں، اس کے اوپر دندناتے پھرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تمام علوم کو حاصل کیا لیکن منبر پر تشریف فرما نہ ہوئے، آپ لوگوں کو خطبہ نہ دیتے۔ دل میں ایک وسواس تھا، ایک شبہ تھا کہ میں کہاں اور یہ لوگ کہاں، یہ وقت تو بہت بڑے لوگوں کا وقت ہے، میرے پاس تو اتنا علم نہیں کہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر ان کو واعظ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اپنا لعاب دہن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں، بیٹا عبد القادر جیلانی، اب تم لوگوں کو واعظ کیا کرو۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس علم وہ ان کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے، اتنا علم ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن آج ہم اپنے علم پر کس طرح دندناتے پھرتے ہیں۔ تو وہ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ پڑھن تے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا ڈول دوے دودھ کڑیا، کہ آج انسان چھوٹے چھوٹے اعمال کرتا ہے اور ان کے اوپر اتراتا پھرتا ہے۔ وہ شخص جو 5 وقت ایک دن میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو وہ بے نمازیوں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو مسلسل روزوں کا عادی بن چکے تو وہ غیر روزے دار کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے اپنے علم کا ایک ذرہ عطا کر دیا تو وہ جاہلوں کو اپنے خاطر خواہ میں نہیں لاتا۔ تو میاں صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اور اللہ رب العزت کی تیسری صفت جو ہے وہ سمیع ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر شے کو سننے والی ہے، ہر شے کو اللہ رب العزت کی ذات سنتی ہے، چاہے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے الفاظ کو سننے والی ہے، وہ الفاظ جو ابھی ہمارے دل میں موجود ہیں، جس کو ہم نے لوگوں کے سامنے ابھی بیان نہیں کیا، اللہ رب العزت کی ذات ان الفاظوں کو بھی جاننے والی ہے، ان الفاظوں کو بھی سننے والی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا تاکہ سن سکوں کہ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ماجرا لے کر آئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں وہ آواز نہیں پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں سے اوپر یہ آواز سن کر قرآن کی آیت کا نزول بھی فرما دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ رب العزت نے اے جھگڑا کرنے والی عورت تمہاری بات کو اللہ رب العزت نے سن لیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر پوشیدہ اور ظاہر آوازوں کو سننے والی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ایک صفت، بہت بڑی صفت، وہ صفت بصیر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر شے کو، ہر معاملے کو دیکھنے والی ہے۔ آج اگر ہم اپنے دلوں کے اندر اور اپنی اولاد کے دلوں کے اندر یہ بات راسخ کر دیں، ان کو یہ نہ کہیں کہ فلاں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ان کو یہ نہ کہیں کہ بھائی ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، اگر اپنی اولاد کے دلوں کے اندر ہم یہ بات راسخ کر دیں کہ اللہ کی ذات تمہارے اعمال کو دیکھنے والی ہے، تو پھر وہ بچے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات پر پیدا ہوں گے، ان کے اندر وہ صفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ہر اعمال کو دیکھنے والی ہے۔ اور بھائی اللہ رب العزت نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں ہر شے کو، میں تمہارے ظاہر کو دیکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ کالی رات ہو، سخت اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، اس کے اوپر کالی چیٹی چل رہی ہو، اس کے چلنے کی وجہ سے جو لائنیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کو بھی دیکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی صفت سمیع اور صفت بصیر کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کن کن چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو وہ ذات جو ایک کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر چلنے والی چیٹی کی لائنوں کو دیکھ سکتا ہے، تو ہمارے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات کو نہیں دیکھ سکتا؟ ہمارے ذہنوں کے اندر جو برائیاں پنپتی ہیں، کیا وہ ان سے آگاہ نہیں ہیں؟ تو ہمیں ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے دل اور دماغ کو اس بات کے لیے مستعد کرنا ہوگا کہ کوئی اور شے ہمیں نہیں دیکھ رہی، بلکہ میرے مالک کریم کی ذات ہمارے ہر اعمال کا ملاحظہ فرما رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ایک صفت کریم بھی ہے۔ اللہ رب العزت صرف جبار اور قہار ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت صفت کریم کا بھی مالک ہے۔ صفت کریم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے احسان اور محبت کے 100 حصے پیدا کیے، اور اس میں سے آدھا حصہ میں نے مخلوق میں اتار دی، ایک حصہ میں نے مخلوق میں اتار دیا، اور 99 حصے میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اس ایک حصے کا کمال کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس ایک حصے کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، اس ایک حصے کی وجہ سے ہی ماں کے دل میں خون میں لتڑے ہوئے بچے کے بارے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نقطے کا ہی اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخلوق ساری کے اندر یہ جو محبت اور شفقت کے معاملات چل رہے ہیں وہ ایک حصے کی بدولت ہے، اور فرمایا کہ 99 حصے میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے، اور ان 99 حصوں کا ظہور میں کل قیامت والے دن کروں گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ جو اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے کوئی جہنم میں جھلس رہا ہو، تو ماں تو کبھی برداشت نہیں کرتی کہ میرا بیٹا اس کو آگ لگ جائے۔ وہ اس ایک نقطے اور ایک حصے کا اثر ہے کہ ماں کے دل میں اتنی محبت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف نہ آئے۔ تو جو 99 محبت کے حصے میرے مالک کریم کے پاس ہیں، ان کا اندازہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ایک صفت رزاق بھی ہے۔ اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر رازق اور رزاق میں فرق بیان کر دیا۔ اللہ نے اپنے آپ کو رازق نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو رزاق کہا۔ رازق اور رزاق میں فرق کیا ہے؟ رازق وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کو رزق دے، کبھی روک لے، کبھی اس کے پاس موجود ہو، کبھی اس کے پاس موجود نہ ہو۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری ذات وہ رازق نہیں بلکہ رزاق ہے، میں ہر لمحہ ہر لحظہ میں بلا تفریق ہر کسی کو عطا کرنے والا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غیر مسلم ہے اس کو عطا نہیں کرنا، یہ مسلم ہے اس کو زیادہ عطا کرنا ہے، یہ فلاں عقیدے کا مالک ہے اس کو عطا کرنا ہے اس کو نہیں عطا کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں رزاق ہوں، میں ہر کسی کو عطا کرتا ہوں، ہر کسی کو رزق عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی، آپ کی ایک سنت مبارکہ تھی، آج ہمیں بھی وہ سنت اپنانی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی کسی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، کئی روز گزر جاتے آپ کھانا سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے، جب تک کوئی مہمان نہ آتا اس وقت تک آپ کھانا تناول نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے کو لے کر بیٹھے ہیں لیکن کھانے والا کوئی موجود نہیں، دور سے دیکھتے ہیں ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے، اس کو دعوت دیتے ہیں، دسترخوان بچھا ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نام پڑھ کر کھانا شروع کرنے لگتے ہیں تو اس بوڑھے شخص سے بھی کہتے ہیں کہ تو بھی بسم اللہ پڑھ، تو بھی اللہ کا نام لے کر کہہ۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر میں تو مجوسی ہوں، میں تو اللہ کو ماننے والا نہیں ہوں، تو میں اس کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ، جو میرے خدا کو نہیں مانتا میں اس کو رزق کیوں کھلاؤں، میں اس کو کھانا کیوں کھلاؤں؟ جب اٹھایا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اے ابراہیم میں 70 سال سے یہ مجھے نہیں مانتا یہ بوڑھا شخص، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا، 70 سال اس کو میری نافرمانی کرتے ہوئے گزر گئے، 70 سال یہ مجھے نہ ماننے پر تلا ہوا ہے لیکن میں پھر بھی اس کو رزق دیے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو بلا تفریق و امتیاز وہ کسی کو نہیں دیکھتی کہ یہ میرا ماننے والا ہے یہ میرا نہیں ماننے والا، بلکہ آپ نے اندازہ کیا ہوگا وہ تو نہ ماننے والوں کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ دیکھیے ذرا یورپی ممالک دیکھیے کہ جو نہیں مانتے اللہ ان کو بے شمار عطا کرتا ہے، اور جو مانتے ہیں ان کو کچھ عطا کرتا ہے اور کچھ ان کو آزمائش میں رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات رزاق بھی ہے۔ اور اس کے بعد آج کی اس نشست کی آخری بات، آخری عنوان وہ سیلاب زدگان کے متعلق ہے کہ آج مغربی پنجاب وہ سیلاب کی زد میں ہے، لاکھوں مائیں اپنے بچوں سے محروم ہو چکی ہیں، کئی گاؤں وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب اور اللہ رب العزت وہ ہمیں ایک بات کی تلقین کرتے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ وہ ایثار کا ہمیں سبق سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ آپ غزوہ بدر کو ملاحظہ کریں، غزوہ احد کو ملاحظہ کریں، غزوہ خندق کو ملاحظہ کریں، آپ ان میں دیکھیں گے کہ صحابی ایک پیاس کی وجہ سے شہید ہو رہا ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن کہتے نہیں میرے اس بھائی کو پانی دے دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور خود جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم ایمان والوں سے اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج ہم ایثار کا اظہار کریں، آج ہمارے مسلمان بھائی وہ مصیبت کا شکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر رعب کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو اس ایثار کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک جسے امام بخاری نے نقل کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔
لا یسلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خود بھی اسے تکلیف نہیں دیتا، اور جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے ضمن میں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن قیامت کی مصیبتوں سے اس مومن کو دور کر دے گا۔ آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچے۔ اقبال کا پورا جو شعر ہے وہ اسی کی ترجمانی ہے کہ فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ کہ اللہ رب العزت کی عبادت تو بے شمار چیزیں کر سکتی تھی، اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر شے اس کی عبادت کرتی ہے، اپنی اپنی بولی میں عبادت کرتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا؟ درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا۔ اگر آج ہمارے دل میں مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی جذبہ ہی موجود نہیں تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی کھلی اور واضح مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے مثال ایسے ہی ہے جیسے دیوار میں اینٹوں کی مثال ہے، کہ ہر اینٹ وہ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑ کر مضبوط ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر یوں ہی مضبوط ہو جاؤ۔ تو اگر آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے تو کسی تنظیم کے تحت کسی نہ کسی طریقے سے جیسے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، مختلف فلاحی تنظیمیں اس بارے میں وہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر ہم اپنی جیب میں سے ہم اپنے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکیں تو اللہ رب العزت سے یہی التجا ہے کہ وہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔